हमारे चैनल एजू ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। और ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, ये बहुत बड़ा सबक। तो मैं आपको पूरा इस्लाम 2 हदीसों से बता देता हूँ, एक इब्तिदा एक इंतहा। एक ही सवाल मेरे नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह मल इस्लाम, इस्लाम क्या है। ये मदीने के इब्तदाई साल हैं और जिब्रील इंसानी शक्ल में कहते हैं इस्लाम क्या है। आपने कहा कलमा शहादत की गवाही देना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, रोज़ा रखना और हज करना। ठीक हो गया। यही सवाल बेआईनी ही आखिरी हज पर जब इस्लाम मुकम्मल हो चुका है, अम्र बिन अबसा पूछते हैं या रसूल अल्लाह इस्लाम क्या है। तो पहला जवाब दोबारा दोहराता हूँ, कलमा शहादत, कलमा तौहीद की गवाही देना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, रोज़ा रखना, हज करना। एक ही सवाल है, वही सवाल है। सवाल करने वाला एक और आदमी है और टाइम आगे जा चुका है। अब जवाब क्या आया? अब जवाब आया इत्आमुत ताम व तीबुल कलाम। सुभान। आपने फरमाया इस्लाम है मीठा बोल बोलना और खाना खिलाना। मीठा बोल, मीठा बोल। मैं अल्लाह की कसम उठाता हूँ जो सुन रहा है, सारी दुनिया के शहद में इतनी मिठास नहीं जितनी ज़बान के मीठे बोल में मिठास है। और मैं अल्लाह की कसम उठाता हूँ 7 समंदर के पानी में इतनी कड़वाहट नहीं जितनी एक ज़बान के कड़वे बोल में कड़वाहट। एक बोल दिलों को ज़िंदा कर देता है और एक बोल दिलों को वीरान कर देता है। एक बोल घरों को आबाद कर देता है और एक बोल घरों के टुकड़े टुकड़े कर देता। तो आपने कहा इस्लाम क्या है? मीठा बोल बोलना, खाना खिलाना। अच्छा, खाना खिलाना तो चलो गरीब आदमी कहाँ से खिलाएगा, मीठे बोल में तो पैसे नहीं लगते। किसी के साथ मुस्कुरा के मिलना, ख़ास तौर पर वालिदैन, बीवी, बच्चे, बच्चों के लिए माँ बाप, बीवी के लिए खामिद, खामिद के लिए बीवी, इन करीबी रिश्तों में मीठा बोल फ़र्ज़ ऐन है और कड़वे बोल से बचना फ़र्ज़ ऐन है, वरना हम अपनी नस्ल को तोड़ के रख देंगे। घरों की आबादी का ताल्लुक़ इतने बड़े घर से नहीं है कि एडा वड्डा घर होवेगा तो तां ज़िंदगी चंगी होवेगी। घरों की आबादी का ताल्लुक़ अच्छे अखलाक से है, मीठे बोल से है, दरगुज़र से है, माफ़ करने से है, हौसला अफजाई से है। अगर ये बातें नहीं हैं तो ज़िंदगी वीरान है। ये जितने बड़े कारोबारी हैं इनके पास ना बीवी के लिए टाइम है ना बच्चों के लिए टाइम। ये कारोबार के लिए पैदा होते हैं और उसी को करते करते मर जाते हैं। ये इतनी बेएतदाल ज़िंदगी गुजारते हैं कि इनकी लाइफ क्वालिटी पर रहम आता है। ये मेरे नबी का तरीक़ा ज़िंदगी नहीं है। मेरे नबी ने कायनात का सबसे बड़ा बोझ उठाया और अपने घर को टाइम दिया, बच्चों को टाइम दिया, बीवी को, 11 बीवियाँ थीं, 9 जिंदा थीं, उनको टाइम दिया। मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? इब्तिदाए ज़माना का सवाल है अल्लाह और रसूल की गवाही देना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, रोज़ा रखना, हज करना। अल्लाह का फजल है इस इस्लाम पर एक बहुत बड़ा तबका चल रहा है। अब आया पीक वाला इस्लाम। पहली जमात से चलते चलते MA पर पहुंच गए, PhD पर पहुंच गए। या रसूल अल्लाह मल इस्लाम। तो आपने फरमाया मीठा बोल बोलना और खाना खिलाना। खाना खिलाने से हमारा सिर्फ खाना खिलाने, सखावत, लोगों की ज़रूरतें पूरी करना, खिदमत करना, उनके काम आना। एक फ़कीर आया, या रसूल अल्लाह ज़रूरतमंद हो। आपने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं, इस वक्त तो कुछ नहीं। वो कहने लगा मैं दुकानदार से ले लेता हूँ, आप अदा कर देना बाद में। आपने कहा ठीक है। तो हज़रत उमर पीछे से बोले या रसूल अल्लाह, ये भी कोई इंसाफ की बात।
آپ کے پاس ہو تو آپ خرچ کریں، ہے نہیں تو اگلے دا ادھار سرتے چاہتے بہ جاؤنا یا رسول اللہ، یہ کام ٹھیک نہیں۔ تو ایک وہاں صحابی بیٹھے تھے عبداللہ بن حذیفہ، کہنے لگے یا رسول اللہ ٹھوک کے رکھو، انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، یا رسول اللہ خرچ کرتے آئیں اور اللہ سے کمی کا ڈر نہ کریں۔ تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا بہذا امرت، مجھے بھی میرے رب نے اسی کا حکم دیا ہے۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے نفرت۔ تو جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا ہے اور حکومت نکموں کو دے دیتا ہے اور بارشیں بے وقت کر دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تو ناراض ہے؟ کوئی کمیونیکیشن تو ہے نہیں، تو کیسے پتہ چلے گا تو ناراض ہے؟ تو اللہ نے کہا امطر علیہم ابان حصادہم وامنعہ ابان زرعہم۔ موسیٰ پہلی نشانی میری ناراضگی کی، بارشیں بے وقت ہوں گی، موقع پہ نہیں کروں گا، بے موقع کروں گا۔ اجعل ملک فی صفحائہم، حکومت بے وقوف لوگوں کو دوں گا، والمال فی بخلائہم، اور پیسہ بخیلوں کو دوں گا۔ ایک بخیل کا بھی دادا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں شحیح۔ بخیل ہوتا ہے جو کسی پہ خرچ نہ کرے اور تھوڑا بہت اپنے اوپر ضرور لگاتا رہے، اور شحیح وہ قسمت کا مارا ہوتا ہے جو صرف گننے کا مزہ لیتا ہے اور گن گن کے قبر چڑھ جاتا ہے تو آپ بھوکے دا بھوکا رہ جاتا، نہ بچوں کو دیتا ہے، نہ بیوی کو دیتا ہے، نہ کم وقت نہ اپنے اوپر لگاتا، صرف گننے کے مزے لیتا رہتا ہے۔ کروڑ ہو گیا، 1 ارب ہو گیا، 1 بلین ہو گیا، 1 ٹریلین ہو گیا، پیچھے کون کس کا نصیب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو پھر کیا نشانی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا امطر علیہم ابان زرعہم وامنعہ ابان حصادہم۔ موسیٰ جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو کر دیتا ہوں، جب نہیں ہوتی تو روک لیتا ہوں۔ وَأَجْعَلُ الْمُلْكَ فِي حُلَمَائِهِمْ، اور حکومت سمجھدار لوگوں کو دیتا ہوں۔ وَالْمَالَ فِي سُمَحَائِهِمْ، اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں جو لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، لوگوں کی ضرورتوں کو خیال کرتے ہیں، اپنے سامنے کھانے رکھنے سے پہلے ان گھروں کو بھی سوچتے ہیں جہاں چولہا نہیں جل رہا، اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے سے پہلے ان بیٹیوں کو سوچتے ہیں جن کے بالوں میں چاندی آ گئی اور ان کے ماں باپ ان کو رخصت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہاتھ میں رکھا۔ امام زین العابدین کا انتقال ہوا تو ان کو غسل دینے لگے تو ان کی کمر پہ نشان تھے بوریاں اٹھانے کی، بوریاں۔ تو وہ غسل دینے والے بڑے حیران ہوئے کہ حضرت امام زین العابدین تو شاہی زندگی گزار، اللہ نے بہت رزق دیا۔ تو ان کے انتقال کے بعد پتہ چلا کہ 100 گھروں کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا اور بوریاں بھر بھر کے خود اپنی کمر پہ اٹھا کے مدینے میں ان کے گھروں میں پھینک کے آ جاتے تھے۔ موت کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم پہ خرچ کرنے والا کون تھا، زندگی میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے خرچے کون اٹھا رہا۔ سبحان۔ تو بھائیو بہنوں، اسلام کیا ہے؟ اسلام کی انتہا کیا ہے؟ میٹھا بول بولنا، کھانا کھلانا، یعنی سخاوت، سخی ہونا۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے چاہے نافرمان ہو، بخیل سے نفرت ہے چاہے تہجد گزار ہو۔ پھر پہلے زمانے کی طرف لوٹتے ہیں۔ جبریل نے سوال کیا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو اب آپ نے ابتدائے اسلام کو سامنے رکھ کر کہا اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، رسولوں کو ماننا، موت کے بعد کی زندگی کو ماننا۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت۔ یہی سوال 10 سال کے بعد ایک شخص کرتا ہے یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو اب جواب دینے والے میرے محبوب ہیں
اور آپ ایک جواب دے چکے ہیں، لیکن اب اسلام مکمل ہو چکا ہے، تو اب آخری درجے کی بات فرماتے ہیں، ایمان ہے الصبر والسماحہ، معاف کرنا اور صبر کرنا۔ سبحان اللہ، کیا ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا اور معاف کرنا۔ تو بھائیو، اگر ہم یہ 2 ٹپس لے لیں تو ہمارے گھر خوبصورت، ہماری لائف کوالٹی خوبصورت، ہماری نسلیں خوبصورت، ہمارے رشتے خوبصورت، امیر غریب کے گھر میں خوشی ہوگی، ناگواری آئے صبر کرے، زیادتی ہو جائے معاف کرے، آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے۔ یہ 2 چیزیں جو میرے نبی نے بتائی ہیں کہ لائف کوالٹی کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ دیکھو، زندگی کا خوبصورت ہونا الگ میٹر ہے، اور گھر ایسا ہونا یہ الگ میٹر ہے۔ چیزوں کا عمدہ ہونا یہ الگ چیز ہے، اور انسان کی زندگی کا خوبصورت ہونا یہ الگ چیز ہے۔ یہ 2 الگ چیزیں ہیں۔ ہماری ساری طاقت لگ رہی ہے کہ گاڑی ایسی ہو، گھڑی ایسی ہو، کپڑا ایسا ہو، برانڈڈ ہو، ہماری زندگی بڑی اچھی ہو۔ زندگی اچھی نہیں ہوگی، چیزیں اچھی ہوں گی۔ زندگی اچھی ہونے کے لیے در مصطفیٰ پہ جھکنا پڑے گا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر تمہیں زندگی اچھی گزارنی ہے نا تو میرے نبی کے پاس آؤ، وہ تمہیں ڈیفنس سے نہیں ملے گی، کماڑی سے نہیں ملے گی، چھوٹے بڑے کاروباروں سے نہیں ملے گی، ہیرے کی انگوٹھی میں نہیں ہے، وہ میرے نبی کے غلامی میں ہے، جس کو میرے نبی لے کر آیا، خوبصورت زندگی۔ تو یہ 2 باتیں جو میں نے بتائی ہیں، یہ اسلام کا حسن ہے، زندگی کو خوبصورت بنانے والی چیزیں ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو، پوری زندگی کو اسلام بنائیں۔ کیسے؟ میٹھا بول، غیبت چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، دھوکہ دینا چھوڑ دیں، گالی دینا چھوڑ دیں، غصہ چڑھا ہے تو بے عزت نہ کریں، سنبھل کے لفظ بولیں، اپنے رشتوں میں والدین کے پاؤں دھو کر پئیں، ان کی دعائیں لے لیں۔ ماں باپ کی دعا وہاں پہنچا دیتی ہے جہاں بیت اللہ کی ساری زندگی کی بندگی بھی نہیں پہنچاتی۔ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، عشق نبی میرے